نمبر 155 کا ایک حصہ جز تلاوت کیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں رب جب کسی کو آزماتا ہوں، کسی کا امتحان لینا چاہتا ہوں اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا ہے کہ نہیں۔ ایک ایک جملے پہ آپ کی توجہ مجھے چاہیے، ایک ایک جملے پہ۔ رب کہتا ہے جب میں اپنے بندے کو امتحان میں ڈالتا ہوں اور اس کا امتحان لیتا ہوں اور اسے آزمانا چاہتا ہوں اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں رب ہوں، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ بننے کے لائق ہے کہ نہیں، مقام بندگی کے تقاضے اس نے پورے کیے ہیں کہ نہیں، یہ اس مقام پر متمکن اور فائق ہونے کا اہل ہے کہ نہیں۔ جب میں کسی بندے کو اپنی بارگاہ کا قرب دینا چاہتا ہوں اور اپنی معرفت دینا چاہتا ہوں اور اپنی بارگاہ کی بندگی کا تاج اس کے سر پہ رکھنا چاہتا ہوں تو پھر میں اس بندے کو امتحان میں ڈالتا ہوں۔ اور جب مراحل امتحان آتے ہیں نا تو رب نے 5 مراحل کا ذکر کیا۔ کتنے مراحل کا؟ 5۔ توجہ رکھیے گا، اس آیت میں ڈائریکٹ امام حسین مراد نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ آیت تو کربلا سے پہلے نازل ہوئی تھی، اس میں ڈائریکٹ خطاب امام حسین کو نہیں ہے، مگر اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ عام ہے۔ مفہوم کیا ہے؟ عام ہے، اور مفہوم عام کی تعریف یہ ہوتی ہے، قرآن جب مفہوم عام سے خطاب کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن صفتوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے رب دیکھنا چاہتا ہے ان صفتوں کا مرکز بنتا کون کون ہے۔ چاہے مراد وہ نہ ہو لیکن رب پھر تکتا ہے کہ جو میں نے مراحل دیے ہیں اور جو شرائط رکھی ہیں اور جو امتحانات متعین کیے ہیں، اب ان امتحانات پہ پورا کون اترا ہے، بس جو پورا اترتا ہے وہ اس آیت کا مصداق بنتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ رب نے کتنے امتحان گنوائے؟ 5۔ اور ان امتحانات کو سمجھنے کے لیے نا آپ نے صرف امت مصطفیٰ کو نہیں دیکھنا، نئی بات، یہ امتحان کیسے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبیوں کو بھی تکنا ہوگا۔ بڑی لطیف بات کرنی ہے میں نے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کی سیرت بھی سامنے ہو، پھر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کے امتیوں کی سیرتیں بھی سامنے ہو، پھر تاجدار کائنات کا مقام تو بہت اوپر ہے، اس کا تو مقابل ہی کوئی نہیں، پھر مصطفیٰ کی امت اور حضور کے صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین اور حضور کی اہل بیت اطہار اور حضور کی قیامت تک آنے والی امت کے معاملات اور ان پر آنے والی آزمائشیں بھی سامنے، پھر دیکھنا ہے اس آیت کا مصداق بنتا کون۔ اب دیکھنا کتنی چیزیں گنوائی جی قرآن کہتا ہے جب میں کسی کا امتحان لیتا ہوں، آزماتا ہوں تو سب سے پہلے اس پر خوف طاری کرتا ہوں۔
خوف دیتا ہوں. ایک چیز. نمبر 2 فرمایا والجوع, بھوک. نمبر 3 والنقص من الاموال, اور مال میں گھاٹا دیتا ہوں. والثمر والانفس, اور جان کا خطرہ دیتا ہوں. والثمرات, اور پھلوں کا گھاٹا دیتا ہوں. کتنی چیزیں؟ 5. اب یہ 5 چیزیں ہیں. سب سے پہلے خوف, پھر بھوک, پھر مال کا گھاٹا نقص, پھر جان کا خطرہ, اور 5ویں چیز پھلوں کا نقصان. میں بتاؤں گا پھل سے یہاں مراد سیب کھیرے نہیں, جو مولویوں نے لوگوں کو ڈسٹرب کیے رکھا ہے نا ساری زندگی. اس کے پھلوں سے مراد سیب ہیں, سیب کا گھاٹا پڑ جائے. اور بھائی سیب کے گھاٹے سے صوفیاء کا کیا تعلق ہے؟ صوفیاء کے ہاں سیبوں کے گھاٹے کیا گھاٹے ہوتے ہیں؟ ان کا تو سارا کچھ لٹ جائے وہ مڑ کے پیچھے نہیں دیکھتے. ان کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ کل ہو اللہ ہوا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت. سب سے پہلے رب نے کہا میں جس امتحان میں ڈالتا ہوں وہ امتحان ہے خوف. یہ 5 چیزیں ہیں. اب آئیں میری طرف آ جائیں, اب توجہ میری طرف رکھیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کی سیرت کو دیکھیں. سارے نبیوں کی سیرت کو رب نے نبیوں کو آزمایا. کسی کو 2 امتحانوں سے, کسی کو 3 امتحانوں سے. رب کعبہ کی قسم مجھے ایک نبی بتا دو مصطفیٰ کے علاوہ, کوئی ایک نبی بتا دو کہ جس پر رب نے 5 امتحان بیک وقت نازل کیے. تمہیں انبیاء کی صفوں میں بھی کوئی ایسے نبی مکرم نظر نہیں آئیں گے کہ جن کو رب نے امتحان میں ڈالا ہو, خوف بھی دیا ہو, بھوک بھی دی ہو, مال کا نقص بھی دیا ہو, پھلوں کا گھاٹا بھی دیا ہو, جان کا خطرہ بھی دیا ہو. نہیں نہیں, رب نے جس کو بھی امتحان میں ڈالا, کسی کو خوف دیا تو بھوک نہیں دی, کسی کو بھوک دی تو مال کا نقص نہیں دیا, کسی کو مال کا نقص دیا تو پھلوں کا گھاٹا نہیں دیا, کسی کو پھلوں کا گھاٹا دیا تو کسی کو جان کا خطرہ نہیں دیا. رب نے کسی کو کبھی بھی 5 خوبیوں سے آزمایا, 5 امتحانوں سے آزمایا نہیں ہے. میں نے سوال کیا مولا جب تو نے کسی کو آزمانا نہیں تھا تو ذکر کیوں کیا؟ بے مقصد تو قرآن بیچتا نہیں. اگر تو نے یہ آزمائشیں اکٹھی جن کا 5 آزمائشوں کا ذکر کیا, اگر تو کسی پر اتارتا نہیں ہے اکٹھی تو ذکر کیوں کیا؟ کہا لوگوں آؤ تمہیں بتاتا ہوں, پوری کائنات میں ایک لال محمد عربی کا ہے جس کا نام حسین ہے. قرآن کی آیت کی 5 امتحان سامنے رکھ لو, اور کربلا کا 7ویں دن پانی بند ہونا تک لو, اور یوم عاشور کی نماز عصر تک 3 دن تک لو. اگر کائنات میں دنیا میں ایک حسین ہے جسے 5 امتحان دے کے آزمایا ہے, اور اکیلا حسین ہے جو پورا اترا. اکیلا حسین جو اس امتحان میں اکیلا کھڑا تھا. اور یہاں یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں,
یہ جو ہے نا جی پھلوں کا کانٹا، من الثمرات، پھلوں کا کانٹا. اور یہاں پھل کیا مراد ہے؟ میں نکتہ میں دیتا ہوں. بھائی اب کربلا میں، اب دیکھیں نا مزے والی بات، اب کربلا میں رب سیبوں سے تو نہیں آزمائے گا. میدان ہو کربلا کا اور رب کہے حسین تیرا امتحان لے رہا ہوں، تجھ سے سیب چھین کر، تجھ سے امرود چھین کر. نہیں نہیں، یہاں سیب امرود مراد نہیں ہے. لوگوں من الثمرات سے مراد یہاں علی اصغر ہے. ان سے بڑا پھل کون؟ ایک باپ کے لیے اولاد سے بڑا پھل کیا ہوتا ہے؟ رب نے کہا جتنی بھی کائنات کے میرے بندے ہیں انہیں پھلوں سے آزماتا ہوں، حسین تجھے اولاد سے بھائی کوئی جتنا قریب ہو نا امتحان اتنا ہی کڑا امتحان اتنا ہی کڑا ہوتا ہے. جتنا کوئی قریب ہوتا ہے امتحان بھی اتنا ہی کڑا ہوتا ہے. تو رب اتنے کڑے امتحان سے اپنے بندوں سے آزمائش لیتا ہے اور امتحان لیتا ہے. اور یہ سنے بات، اب جو چیزیں چند آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چند چیزیں. بخاری شریف، کل قیامت کا دن ہوگا، تاجدار کائنات کے پاس ساری امتیں سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس آئیں گی اور کہیں گی کہ آدم آج کا دن بڑا کڑا ہے. اور رب اپنی پوری شان جلالت کے ساتھ اور شان کبریائی کے ساتھ اپنے پورے اس کی کبریائی چوپن پر ہے. آج کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کے سامنے ٹھہرے. میں کہا کرتا ہوں دنیا میں دو ہی سجدے ہوئے ہیں. دنیا دو سجدوں کی مار ہے. دو ہی سجدے ہوئے ہیں. ایک سجدہ وہ ہے جو قیامت کو مصطفیٰ کا ہوگا، جب ساری امتیں جمع ہو کے آدم کے پاس جائیں گی. آدم آج اللہ کی بارگاہ میں کچھ سفارش ہو جائے، کچھ سفارش ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں. تو حضرت آدم کہیں گے کہ بھائی آج تو مجھ آدم کی بھی ذات اتنی جرت نہیں کہ مالک کے سامنے کلام کروں. ہاں اس نے عطا عزت دیا ہے لیکن بذات جرت نہیں ہے. آج تم اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس. آپ اجازت دیں تو یہاں ایک نکتہ عرض کروں. اذهبوا الی غیری، یہ کون کہہ رہا ہے؟ آدم. اور کسے کہہ رہے ہیں؟ ساری امتوں کو، اپنی ساری امتوں کو، نبیوں کی امتوں کو، اپنی مخلوق کو، اپنی اولاد کو. کیا کہہ رہے ہیں؟ اذهبوا الی غیری، جاؤ آج کسی غیر کے پاس. میں نے کہا مولا ہم نے تو مولویوں سے یہی سنا ہے غیر کے پاس جانا جائز نہیں ہے. ہم نے تو یہی سنا ہے کہ غیر اللہ کی مدد جائز نہیں. بھائی ہے کہ نہیں مسئلہ؟ یہ بعض دوست کہتے ہیں نہیں غیر اللہ کے پاس نہ جائیں. آدم سے پوچھتے ہیں اے آدم آپ اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں کہ غیر اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں؟ بتائیں. آدم رب کے پاس بھیج رہے تھے کہ رب کے علاوہ غیر کے پاس بھیج رہے تھے؟ غیر کے پاس. اوے اللہ کے بندو، جب رب حشر کے دن تک رہا ہوگا، تک تو آج بھی رہا ہے، مگر اس نے اس دن پورا بزم سجا رکھی ہوگی جب اس کے سامنے اس کی بزم میں اس کے بندوں غیر اللہ کے پاس، اس کے بندوں کے پاس اس کی بزم میں جانا جائز ہے، تو آج داتا صاحب جانا جائز کیوں نہیں؟ اگر اس کی سجی ہوئی بزم میں حشر میں اس کے سامنے غیروں کے پاس جانا جائز ہے، تو مجھے بتائیں آج اس کے غیر کے پاس جانا جائز کیوں نہیں؟ تو چاہیں گے سارے نبی ایک ہی جملہ کہیں گے، اذهبوا الی غیری یا اذهبوا الی محمد.
حضرت عیسیٰ کے پاس سارے آئیں گے, آپ آ جائیں, آپ کے پاس آئیں گے, کہیں گے حضور آپ فرمائیں گے کہاں در در بار بار جاتی ہو؟ ایک دروازہ بتاتا ہوں, اس پہ چلے جاؤ, پھر دوسرے دروازے پہ جانے کی حاجت نہیں رہے گی. کیا انہوں نے کہا چھوڑو یہ جو اذهبوا الى غیری الى غیری الى غیری, چھوڑو اذهبوا الى محمد, چپ کر کے سیدھے در مصطفیٰ پہ چلے. کسی اور در پہ بھیجیں گے, وہ نہیں کہیں گے کہ کسی اور در پہ جاؤ. سارے جمع ہو کے نا حضور کے پاس آئیں گے, ہاتھ باندھیں گے. اب جملہ سماعت کریں, کربلا میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں. میری ویسے ہی عادت بڑی عجیب ہے, میں ودھا سے بات لے کے کربلا میں چلا جاتا ہوں, جہاں حشر سے کربلا میں چلتا ہوں. تو کہا اذهبوا الى غیری نہیں کہا, حضور کے پاس آئے. آقا نے نہیں کہا کہ آؤ آج کہیں اور چلے جاؤ, کسی اور کے پاس جاؤ. حضور نے فرمایا اب تمہیں نہیں بھیجوں گا, اس لیے کہ جس کام کے لیے تم در در پر جا رہے ہو نا, آنا لہا, اس کام کے لیے ہوئی میں محمد. حضور سر سجدے میں رکھیں گے, سر سجدے میں رکھیں گے. رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد, ذرا اپنا مکھڑا تو اٹھاؤ. اور میں ایک لطیف نکتہ, کبھی میلاد پہ گفتگو ہوئی نا تو اس پہ تفصیل گفتگو کروں گا. ابھی تو اپنے سبجیکٹ کی لائن سیدھی کر رہا ہوں نا, اور پھر کبھی کوئی ایسا سبجیکٹ ہوگا پھر اس پہ تفصیل گفتگو کریں گے. رب کہے گا حبیب ذرا سر اٹھاؤ. اچھا میں آپ سے سوال کروں, اہل علم و دانش لوگ بیٹھے ہیں, ساری زندگی آپ نے علماء کو سنا ہے. اب رب سے پوچھتے ہیں مولا کیوں سر اٹھا رہا ہے اپنے حبیب کو, کیوں کہہ رہا ہے سر اٹھا؟ کہا اس لیے کہ میرا حبیب سر اٹھائے, میں بخش دوں اس کی امت کو. تو ہم نے سوال کیا اے رب کریم اگر تو نے امت ہی بخشنی ہے تو سر اٹھوا کے کیوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی, اگر امت ہی بخشنی ہے تو سر اٹھوا کے ویسے ہی بخش دے. فرمایا ہاں بخش تو میں نے ویسے بھی دینی ہے, مگر یار کا مکھڑا اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ کائنات کو پتا چلے تمہیں جو شفاعت ملی ہے وہ مکھڑا ہے مصطفیٰ. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و مقام اہل بیت, حسینیت, یزیدیت. ایک وہ سجدہ قیامت کا جس نے مصطفیٰ کی امت کی شفاعت کی, ایک وہ سجدہ قیامت کا کہ جس سجدے نے ساری امتوں کے برم رکھ لیے, ایک وہ سجدہ تھا جس نے امت مصطفیٰ کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا. ایک سجدہ کربلا میں حسین نے نیزے پہ دیا, ارے سجدہ شفاعت نے امت کو بچا دیا, اور سجدہ حسین نے امت کو بچا دیا. دو ہی سجدے, دو ہی سجدوں کی گئی. ایک سجدے نے امت کی شفاعت کر دی, ایک سجدے نے امت کی نجات کر دی. ایک سجدے سے امت کو جنت کی بہاریں ملی, ایک سجدے سے مصطفیٰ کے دین کو زندگی ملی. اور وہ سجدہ کہاں ہوا؟ کربلا میں, نیزے پر. کس نے دیا؟ حسین نے. ہائے ہائے ہائے. میں عموماً جب بھی شہادت امام حسین کے نکات پڑھتا ہوں اور اپنے وجدان میں جب خطاب تیار کرتا ہوں اور اس سے نکات تیار کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں, ہر روز ایسا ہوتا ہے جب بھی مطالعہ کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں اگر ہم گہرائی سے کتابوں میں ہوتا زن ہونا تو ہمیں ہر روز نئی چیزیں ملیں, مگر کریں کیا؟ اللہ اس نیٹ کا بھلا کرے. جنہوں نے مولویوں کو مولوی بنا دیا ہے, نیٹ کھولا, شاہ صاحب نیٹ کھولا, اپنا خطاب تیار کیا,
اور آ کے کر دیا اور جان چھوٹ گئی. نہ کبھی کتابیں کھنگالی نہ ان کی ضرورت پیش آئی. یقین کرے جو 5 تن کی ہرات سے کتابوں کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے اسے اسی با کے نقطے کا فیض ملتا ہے جو علی کے قدموں. آئیں کربلا کی طرف چلتے ہیں اور آج آپ کو بتاتا ہوں کہ کربلا کیا ہے. اور اگر آپ اجازت دیں تو شہادت چلیں پہلے شہادت امام حسین کی بارگاہ میں ایک آدھ بات عرض کرتے ہیں. کربلا کے میدان میں امام حسین نکلے. توجہ ہے نا میری طرف؟ سنیں ذرا, بڑی دفعہ آپ نے شہادت سنی ہے, آج سنیں. کربلا میں حسین اکیلے نہیں تھے. کیسے؟ ساری شہادتیں ہو گئی, امام حسین نے دیکھا کہ اب اس قافلہ عشق و مستی میں ایک میں رہ گیا. امام زین العابدین کھڑے ہوئے, ہاتھ باندھے, کہا بابا جان مجھے بھی جانے دے, ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کو نانا جی مجھے پکڑ لیں اور کہیں زین العابدین اے سجاد سارے تیرے سامنے تیرے بھائی گئے تھے کربلا میں اور تو بہار کا بہانہ کر کے بیٹھ گیا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نانا مجھ سے ناراض ہو جائیں, مجھے بھی جانے دے. میں بھی اس قافلہ عشق و مستی کا ایک کارکن بننا چاہتا ہوں. مجھے یہ نہ بتائیں کہ میں آپ کا لختے جگر ہوں. ہاں مجھے آپ کا لختے جگر ہونے میں فخر ہے, مگر اس سے پہلے آپ کا کارکن ہونے میں کہ میں اس قافلہ عشق و مستی کا حصہ ہو جاؤں. امام حسین نے کہا اے میرے دل کے چین, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, اے میرے دل کا قرار, اے میرے وجود کا تعارف, اے میری نسل کی بقا, تجھ پر تو میری نسل کی بقا ڈیپینڈ کرتی ہے. ارے تجھ پر تو میرے سلب کی طہارت ڈیپینڈ کرتی ہے. تجھ پر تو سجدوں کو ناز ہے, تم پر تو عبادتوں کو ناز ہے. تیرے ایک ایک جبین کے سجدے پر کعبے کی پیشانی بھی ارے فخر کرتی ہے. تو وہ زین العابدین ہے کہ عبادت تیری بارگاہ سے ہرات لینے آئے گی. آج تجھے میرے بعد اس قافلہ عشق و مستی کا سالار تجھے ہی تو بننا ہے. آج تیری ضرورت ہے اور تیرے نانا قبر طاہر میں تو دور کی بات ہے, آج کربلا میں بھی کھڑے ہو کے تک رہے. تم آرام کرو. سیدنا امام حسین نکلنے لگے. سیدہ زینب آگے بڑھی, دامن تھام لیا. سیدہ کون سیدہ؟ کون سیدہ زینب جس کے دوپٹے کی طہارت تک تو دور کی بات ہے, جس کے دوپٹے کی طہارت کے ساتھ اڑتی ہوئی ہواؤں کے تقدس کو بھی فرشتوں کا تقدس نہ پہنچا. وہ زینب دامن پکڑا امام حسین کا, کہا بھائی جان آج آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی. سیدنا امام حسین کہنے لگے زینب اب رہ کون گیا جس کا انتظار تو کر رہی ہے. کہا بھائی جان ہاں کچھ ایسے ہیں جنہیں میں تک رہی. کہا کون؟ کہا ٹھہرے, ایسے نہ جائیں. یقین کریں میں نے کل کہا تھا مسائل بڑے مشکل ہیں بیان کرنے. اس کے لیے وہ گردہ چاہیے, دل گردہ جو کربلا سے فیض یافتہ. ہمت چاہیے کم از کم مجھ میں نہیں. میں تو اپنی بے کسی کی بات کرتا ہوں. سیدہ زینب آئیں, صندوق کھولا, صندوق سے آمنہ کے لال سید المرسلین تاجدار انبیاء کا امامہ نکالا, حسین کے سر اقدس پہ سجایا. آپ نے بہنوں کو شادی کے دن بھائیوں کے گلے میں سہرے اور سر پہ سہرے سجاتے دیکھا ہے. رب کعبہ کی قسم آپ نے کبھی ایسی خاتون نہیں دیکھی کہ جس کے بانجے اور بھتیجے کربلا میں بے بسی کی حالت میں شہید ہو جائیں اور بہن کی جرت کا عالم یہ ہو کہ بھائی کے سر پہ پھر بھی امامہ کربلا کے لیے امامہ سجا.
سر اقدس پر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ڈال سپر وہ نکالی، وہ امام حسین کو باندھی، امام حسن کا پٹکا نکالا، وہ امام حسین کو باندھا۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، ایک دفعہ میں کہیں خطاب کر رہا تھا تو نعرہ حیدری پہ میں نے بات کی، ایک مولوی صاحب تھے، مجھے کہنے لگے حضرت یہ ہمارے مسلک کے باہر سے کس نے تنقید کر دی، مجھے کہنے لگے حضرت یہ جو نعرہ حیدری آپ سب سے زیادہ ذوق سے لگواتے ہیں تو کیوں آہر کیوں؟ میں نے کہا اس لیے ایک ہی تو نعرہ ہے جو مصطفیٰ کی موجودگی میں لگا۔ میں نے کہا آپ کتابیں پڑھیں، نہیں پڑھی تو آپ کا قصور ہے، کتابیں اٹھائیں، شاہ ولی اللہ کو اٹھائیں، محب الدین تبری کو اٹھائیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو اٹھائیں کتابیں اور پڑھیں، اور آپ کو پتہ چلے بدر میں بھی علی کا نعرہ، خندق میں بھی علی کا نعرہ، حنین میں بھی علی کا نعرہ، فتح مکہ میں بھی علی کا نعرہ۔ جب بدر میں گمسان کا رن پڑا نا تو صحابہ فرماتے ہیں ہاتھ پہ غیبی سے ایک آواز آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہی وجہ تھی کہ بدر کے اندر 72 کافر واصلے جہنم ہوئے، کم و بیش 30 کافر اکیلے علی کے ہاتھ میں۔ تو پھر نعرہ کام آیا کہ نہ آیا؟ تو 4 چیزیں، علی المرتضیٰ کی تلوار، مصطفیٰ کا امامہ، امام حسن کی کمر بند، حضرت حمزہ کا سپر، ڈال دی۔ میں نے سوچا یہ سیدہ زینب چاروں چیزیں اکٹھی سیدنا امام حسین کو دے رہی ہیں اور کربلا کے میدان میں دلہا بنا کے بھیج رہی ہیں، راز کیا ہے؟ سیدہ زینب نے راز یہ کھولا کہ بھائی حسین کربلا میں جائیں، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، آپ کے ساتھ مصطفیٰ بھی ہے، آپ کے ساتھ مرتضیٰ بھی ہے، آپ کے ساتھ وہ حمزہ ہیں جن کو مصطفیٰ نے کہا اے میرے چچا حمزہ آپ خدا کے بھی شیر ہیں، مصطفیٰ کے بھی شیر ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے بڑے بھائی حسن بھی ہیں۔ آپ کب اکیلے جا رہے ہیں؟ ارے جس حسین کے چاروں اطراف 4 بڑے ستون ہو، رب کعبہ کی قسم اس کے سامنے سارا کفر آ جائے، کفر ایک طرف حسین ایک طرف۔ سبحان اللہ، کفر ایک طرف اور حسین ایک طرف۔ اور آسان بات کرتا ہوں، دیکھیں کربلا میں صبر کے ساتھ کھڑا ہونا، بڑی باتیں ہوتی ہیں جی بڑا صبر ہے، بڑا صبر ہے، رب کعبہ کی قسم ہمیں نہیں پتا کتنا صبر ہے۔ یہاں تو صبر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، صبر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، وہ بارگاہ حسین میں ہے۔ صبر تجھے زندگی کہاں سے ملتی ہے؟ کہا اس سے پہلے کا تو نہیں پتا، جب سے کربلا ہوا ہے نا صبر کو بھی زندگی چاہیے تو کربلا کا میں بھی کربلا سے ہی جاتا ہوں، میرا پٹرول بھی کربلا سے بڑھا جاتا ہے، میرا ایندھن بھی کربلا سے تیار ہوتا ہے۔ حسین نے صبر کیا، علی اصغر، علی اکبر، اونو، محمد، قاسم، عباس۔ ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے حضرت عباس کی بات کیا کریں یار، جن کے دروازے پر وفا ہاتھ باندھ کے کھڑی۔ شاہ صاحب آپ بات کر رہے تھے جب کربلا کا یہ مارکا ہے نا، معروف روایت ہے، حضرت امام حسین نے کہا سارے مصاحبین کو حدام کو جمع کر کے کہا اے عباس ذرا دیا تو بجھا دو، دیا بجھا دو۔ میں لطیف نکتہ دے رہا ہوں، یہ بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہے، ذرا مجھ سے ایک لطیف نکتہ سنیں۔
دیا بجھا دو. چند لمحوں بعد کہا عباس دیا جلا دو. بھائی سوال ہے حضرت عباس کو ہی بجھانے کے لیے کہا اور حضرت عباس کو ہی جلانے کے لیے کہا. مان لیتے ہیں بجھانے کے لیے حضرت عباس کو کہہ دیا تو جلانے کے لیے کسی اور کو تو کہہ سکتے تھے. فرمایا جتنا اعتماد مجھے عباس غازی کی وفا پہ ہے, مجھے پتا تھا کہ سارے چلے بھی جائیں تو اس رات کی طریقی میں جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا وہ سبحان اللہ. ہے نا نئی چیز, ہے نا نئی چیز. اس لیے کہا کہ عباس تم جلاؤ. پتا تھا اگر میں کہوں کوئی چلا بھی گیا ہو کس کا نام لوں, میں اسی کا نام لیتا ہوں کہ جس پر یقین ہے کہ کائنات چھوڑ دے حسین کو عباس نہیں. سبحان اللہ. عباس کی وفا کی بات کرتے ہیں. وفا کچھ بھی نہیں عباس کی شان اقدس کے سامنے. وفا تو عباس کے دروازوں سے پانی بہتی ہے. وفا تو گونٹ گونٹ پانی کی متلاشی رہتی ہے. وفا تو ایک ایک سانس گن کے گزارتی ہے. عباس کے دروازہ وفا. تو سیدنا امام حسین کربلا میں آپ نے اتنا صبر کوئی استقامت میں فرق نہیں آیا. اور یہاں ایک بات یاد رکھیں, میں ابھی آنا چاہتا ہوں لیکن میں نے کہا نا جزوی باتیں کروں گا آج. جزوی کربلا پر جزوی باتیں. لوگ کہتے ہیں اہل تشیع کی کتب میں بھی ہے, بعض اہل سنت کی کتب میں بھی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ میں کسی بھی مسلک کو ہٹ نہیں کرتا, میری عادت نہیں, نہ میرا مزاج ہے, نہ میں مسلکوں کی لڑائی میں پڑھنے والا بندہ. دونوں مسالک کی کتابوں میں ہے کہ علی اصغر کے لیے امام حسین پانی لینے گئے شمر کے پاس. بھائی دیکھیں میں ادب سے عرض کرتا ہوں دونوں مسلکوں کی کتابوں کو سامنے رکھ کے کہ میں اس روایت کو نہیں مانتا. ادب کے ساتھ میرا حق ہے علمی, کیوں نہیں مانتا سنیں. ایک ایسی نئی چیز آپ کو سناتا ہوں. پورے کربلا کے اس پورے مارکے میں کسی کتاب کی ضعیف روایت سے آپ نے پڑھا ہو کہ علی اصغر کو زمین پر لٹایا گیا ہو. علی اصغر یا کبھی زینب کی گود میں, توجہ ہے نا میری طرف, ایسی بات دوں گا آپ حیران رہ جائیں گے. علی اصغر کبھی زینب کی گود میں یا باہوں میں, یا حضرت شاہ بانو سلام اللہ علیہ کی گود یا باہوں میں, یا پھر وہ مچلتی ہوئی معصوم سی سکینہ کے ساتھ, یا پھر جھولے میں. ایک روایت نہیں ملتی کہ کربلا کے ان دنوں میں ایک دفعہ بھی علی اصغر کو زمین پر لٹایا گیا ہو. کیوں؟ جتنی بھی روایتیں ملتی ہیں یہی ملتی ہیں کہ یا علی اصغر جھولے میں یا علی اصغر کسی کی گود میں. کیوں زمین پر کیوں نہیں؟ رب کی جلالت نے گواہی دی. کہا لوگوں علی اصغر کو اس لیے ان دنوں میں ریگستان عراق پر یا زمین پر نہیں لٹانے کی توفیق دی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ وہی علی اصغر ہے کہ جس کے دانتے کی ایڑیوں سے آب زمزم نکلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صبر کی بات ہے. کہا ایک دفعہ بھی علی اصغر کو زمین پر لیٹنے نہیں دیا. کیوں؟ کہ یہ علی اصغر وہی ہے کہ جس کے دادے اسماعیل کی ایڑیوں سے آب زمزم نکلا تھا. ارے لوگوں اگر دادے کے قدم لگنے سے آب زمزم نکل سکتا ہے تو پوتے کے قدموں سے پانی کیوں نہیں نکلا؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری.
کربلا ہے، کوئی تماشا نہیں ہے، یہ کربلا ہے، کوئی میلہ ٹھیلا نہیں ہے، یہ کربلا ہے۔ اگر رب نے پانی ہی نکالنا ہوتا تو علی اصغر کی ایڑیاں کافی تھی۔ رب نے کہا نہیں علی اصغر آج نہیں، آج تیری ایڑیوں سے پانی نہیں نکالنا۔ اگر آج تیری ایڑیوں سے پانی نکل آیا نا تو آج میرے صبر کے حسین کے صبر پہ داغ لگے گا۔ یہ نہیں کہ مجھے اختیار نہیں، یہ نہیں کہ تیری ایڑیوں میں طاقت نہیں، یہ نہیں کہ تمہیں قوت نہیں دی، سارا کچھ دے رکھا ہے، بلا فرات کی جرت کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں پانی، مصر کے گورنر حضرت سعد بن ابی وقاص نے حج لکھا، کیا عمر پانی یہاں خشک ہو جاتا ہے دریائے نیل کا، اور ہر سال ایک نئی لڑکی کو، جوان لڑکی کو دلہن بنا کے زیبائش بنا سنگار کر کے اس کا سر کاٹتے ہیں، بلی چڑھاتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، تب نیل کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، سیدنا فاروق اعظم نے کہا یہ ہوتا ہے، آپ نے خط لکھا دریائے نیل۔ فاروق اعظم نے خط لکھا، دریائے نیل کہاں ہے؟ مصر میں۔ حضرت عمر نے خط کہاں سے لکھا؟ مدینے سے۔ ہزاروں میل کے فاصلے پر عمر ہے، خط لکھا ہے۔ کیا لکھا؟ ہزاروں میل کے فاصلے سے اگر عمر دریائے نیل کو خط لکھے اور دریائے نیل کو سمجھ آ جائے کہ خط لکھنے والا غلام مصطفیٰ ہے، اگر ہزاروں میل سے دریائے نیل کو عمر کی حیا ہے تو چند قدم سے فرات کو حسین کی حیا۔ سبحان اللہ، بتائیں تو صحیح مجھے، اگر دریائے نیل عمر کو پہچانتا ہے اور دریائے نیل کو یہ خبر ہے کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے تو فرات کو خبر نہیں یہ اون مصطفیٰ۔ مگر کربلا کرامتوں کے لیے نہیں تھا، کربلا استقامتوں کے لیے۔ اسی دلائل کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ حضرت علی اصغر کے لیے پانی لینے نہیں گئے۔ بھائی اختلاف ہے نا، علمی اختلاف ہے، کیچڑ نہیں اچھال رہا، علمی اختلاف ہے۔ کوئی کہے گئے ہیں، میں کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں گئے؟ مجھے بتائیں۔ کربلا میں امام حسین گئے، بقول بعض علماء کے یا بعض اہل علم کے یا اہل تشیع کے اہل علم کے یا اہل سنت کے اہل علم کے، کیا گئے پانی لینے، جا کے شمر سے کہا 2-4 قطرے دے دو، پانی معصوم بچہ ہے؟ میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ بھائی کیوں؟ بھائی میرا من نہیں مانتا۔ کیوں؟ مجھے بتائیں سید پر صدقہ حرام کیوں؟ سداد بیٹھے، سید پر صدقہ کیوں حرام؟ صرف اس لیے حرام ہے کہ اگر سید کے لیے صدقہ رب جائز قرار دیتا تو پھر سید کو کسی نہ کسی وقت ایسا کڑا وقت آتا کہ سید کو سوال کرنا پڑتا۔ جائز جو ہو جاتا، جائز ہو تو سوال بنتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو رب نے کہا حبیب تیری یار کی طہارت کا معیار یہ ہے کہ ان کا پر صدقہ حرام کر دیتا ہوں تاکہ یہ کسی بھی حالت میں سوال کی حاجت نہ کرے۔ ارے جو رب قیامت تک کے پیدا ہونے والے سیدوں پر اس لیے صدقہ حرام کر دے کہ انہیں سوال نہ کرنا پڑے، وہ رب حسین کو کیسے اجازت دے کہ سوال کرے؟ اور سوال بھی شمر سے کرے۔ اور مزے والی دلیل دوں یہاں، سنیں 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 سنیں، حسین نے تو کربلا میں رب سے نہیں مانگا۔ میرے ساتھ دلائل سے بات کریں۔ کوئی کہے کہ حسین نے کربلا میں رب سے 1 قطرہ پانی کا مانگا،
اٹھائیں ساری کتابیں. حسین نے مانگا کچھ رب سے؟ کیا مانگا؟ کہا ان اللہ مع الصابرین. بولا مجھے پتا ہے تو صبر کرنے والوں کے ساتھ. جو حسین رب سے اس لیے نہ مانگے کہ کہیں قیامت تک میری شان صبر پر حرف نہ آئے. جہاں مانگنا بنتا ہے حسین وہاں نہ مانگے تو حسین شمر سے کیسے درست کرے اپنی کتابیں جا اور اپنے قبلے درست کرے. میں پنج تنی ہوں, نہ میرا ظاہر مانتا ہے نہ میرا باطن. میں ایسی ہزاروں کتابوں کا انکار کر سکتا ہوں لیکن میں غیرت حسین کا انکار نہیں. حسین تو وہ ہے یارو. اچھا مجھے بتائیں, اتنا صبر کربلا میں, اتنا صبر. علی اصغر کو اٹھا کے لا رہے ہیں, علی اکبر کو اٹھا کے لا رہے ہیں, اونو محمد کو اٹھا کے لا رہے ہیں. حسین 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 آپ بوڑھے نہیں ہوتے؟ کہا میں بوڑھا نہیں ہوتا, مجھ پر ان لاشوں کے بوجھ سے زیادہ مصطفیٰ کے دین کا بوجھ جو میری ذمہ داری ہے. اچھا ایک بات بڑی لطیف, چلیں اگر آپ اجازت دیں تو کربلا سے ذرا حضرت یوسف کے دربار میں نہ چلیں. اجازت دیں تو بسم اللہ. ذرا کربلا سے تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان اہل بیت, حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت. اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا کربلا سے بیک گیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم چلتے ہیں دربار یوسف. حضرت یوسف حسن کے امام ہیں. زلیخا فریفتہ ہو گئی حضرت یوسف, محبت کر بیٹھی. واہ زلیخا تیرے مقدر پہ, تجھے محبت بھی ہوئی تو یوسف سے. لجپال ہے نا نبی, لجپال محبت ہو گئی. تو پھر ہم جولیوں نے, سہیلیوں نے, ہم معاصرین نے پھر تانے دیے, زلیخا اگر محبت ہی کرنی تھی تو عزیزان مصر میں سے کسی شاہی لیول سے کرتی, کوئی تیرا لیول تو بنتا, غلام سے محبت کیسی. آپ نے کہا تم یہ سمجھتے ہو نا, اور یہ باتیں تم اس لیے کر رہے ہو کہ تم نے دیکھا نہیں. اگر ایک دفعہ یوسف کو دیکھ لیتی نا تو یہ باتیں نہ کرتی. تو اس نے کہا یہ کون سی بات ہے, دکھاؤ ہمیں بھی. حضرت زلیخا, قرآن کہتا ہے, حضرت یوسف کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی آپ لجپال ہیں, نبی ہیں, کبھی کسی کی نہیں موڑی. ایک میری بھی آرزو ہے, دربار میں لگا دیتی ہوں, پردے میں گرا دیتی ہوں, آپ صرف ایک دفعہ نقاب اٹھا کے گزر جائیں. انہیں میں بتاؤں میری پسند عام نہیں ہے. اللہ کی قسم ہماری پسند پنج تن ہے, یہ پسند ہماری عام نہیں ہے. ہم نے بھی یار کوئی عام نہیں بنا رہے. تمہارے یار عام ہوں گے, ہمارے یار بڑے خاص ہیں. ہمارے یار وہ ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کے کندھوں پر آرام کیا ہے, رب نے سجدوں کو طول دیا. اگر امام حسین مصطفیٰ کے کندھوں پہ ہوں اور حضور سجدے کو لمبا کر دے, بڑا سادہ سا جملہ ہے, لمبا کر دیں, مجھے آپ ایک بات تو بتائیں یار, لوکری والے جتنے دوست ہیں, امام حسین حضور کے کندھوں پر کھیل رہے تھے یا کچھ ورد کر رہے تھے؟ کوئی قرآن پڑھ رہے تھے, کوئی وظیفہ کر رہے تھے, کوئی نماز یاد کر رہے تھے, کر کیا رہے تھے؟ کھیل رہے تھے, کھیل رہے تھے. حضور نے سجدہ لمبا کیا نا, سجدہ لمبا کیا, کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. مولا تجھ سے کہتے ہیں
کہ یہ کیسا تیرا قانون ہے کہ تو نے آج اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ حبیب تیرا سجدہ لمبا ہو گیا ہے، یہ نماز تیری نہیں میری ہے۔ نماز حضور کی نہیں خدا کی ہے۔ رب نے نہیں کہا حبیب نماز چھوٹی کر دے، نواسا تیرا ہے میرا نہیں۔ اے حبیب نماز کو اتنا رہنے دے، نواسا تیرا ہے میرا نہیں، نماز تیری نہیں میری ہے۔ کہا رب نے، بتائیں رب نے کہا حبیب یہ نماز ہے تو میری نہ، ہے تو میری نہ، تو پتہ کیا چلا؟ حسین کندھے پہ، نماز خدا کی، مصطفیٰ کا سجدہ لمبا۔ رب نے حدیث کے لفظ یہ ہیں، حدیث کے لفظ یہ ہیں، حدیث کے لفظ یہ ہیں، حضور نے فرمایا میرا دل نہیں چاہتا تھا، دل چاہا کہ جب تک حسین کھیلتا ہے کھیلتا رہے میں سجدہ لمبا کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا آقا آپ نے تو جو چاہا سو چاہا، رب نہیں چاہتا تھا کہ چاہے نماز میری ہے، پر عقیدہ بتا دوں کہ نمازیں انہی کی میری ہے جن کے دل میں حسین۔ سبحان اللہ، اللہ یوسف علیہ السلام کا دربار لگا ہے، حضرت زلیخا آگئی، تھک تو نہیں گئے؟ تھکنا مجھے چاہیے۔ یہ تیسرا خطاب ہے میرا، شکر الحمدللہ۔ یوسف علیہ السلام کا دربار ہے، ہائے ہائے ہائے، اور میزیں لگ گئی اور کانٹے چھریاں رکھ دیے گئے، پھل بھی رکھ دیے گئے۔ حضرت زلیخا نے پورا اہتمام کیا تو سارا کر کے نا وہ کہا بس میں نا پردہ ہٹاؤں گی، آپ نقاب گرا کے نا ایک دفعہ گزر جائیں، کلام نہ کرے، خطاب نہ کرے، صرف گزر جائیں، پھر میں جانوں اور یہ جانے۔ چل ہم لجپال ہیں، کب کسی کی موڑتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ایسا ہی ہے نا جی۔ اٹھائیں سورہ یوسف، یہ سج کے چوڑیاں رکھ لی گئیں، پھل رکھ لیے گئے، سیدنا یوسف علیہ السلام گزرے، پردہ گرا دیا، نقاب اٹھا دیا، عورتیں یوسف علیہ السلام کو تک رہی ہیں، ہاتھوں میں چھریاں ہیں، نیچے سیب ہیں، سیبوں کے نیچے انگلیاں ہیں، اور نگاہیں حسن یوسف میں ہیں۔ نگاہیں کہاں ہیں؟ حسن یوسف۔ میں کربلا میں لے کے جانا چاہتا ہوں، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ میں نے یہ دربار یوسف ایسے ہی نہیں چھیڑا، میں دربار کربلا میں آنا چاہتا ہوں۔ یوں انگلیاں چھریاں چلی، نگاہیں یوسف کے حسن پر، توجہ ہے نا، نگاہیں حسن یوسف کو تک رہی ہیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو، کھل کر رہے گی راہ سلام و پیام کی، کھل کر رہے گی راہ سلام و پیام کی، ہم مستقل کسی کو اگر دیکھتے رہے۔ بس عورتیں تک رہی تھی حضرت یوسف کو، پردے گرا دیے گئے، نقاب اٹھا دیا گیا، عورتوں کے چہرے، ان کی نگاہوں کا مرکز حضرت یوسف کا مکھڑا، وہ مکھڑا تک رہی تھی، اسی تکتے دیدار کے ساتھ انہوں نے چھریاں چلائیں، سیب کٹے، انگلیاں کٹی۔ قرآن کہتا ہے رب کعبہ کی قسم منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، کوئی مفسر دکھا دو، کوئی محدث دکھا دو، کوئی شارع دکھا دو کہ جس نے لکھا ہو کہ کسی عورت نے آہ کی ہو۔ بھائی آہ کیوں نہیں کی؟ انگلیاں کٹ جائیں یہاں تو ہلکا سا پرکر کرے نا، بلڈ سیمپل کے لیے آپ شوگر چیک کریں تو ہلکا سا پرکر سے ٹچ کریں تو وہ بھی سیدھی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لے رہے ہیں، تو یہاں تو انگلیاں کٹی ہیں، انگلیاں کٹی ہیں۔ او بھائی ہے
اے مصر کی عورتوں تمہاری انگلیاں کٹ گئی ہیں نظر کیوں نہیں پڑ رہی؟ اب جو انہوں نے جملہ دیا نا وہ سنیں، وہ کہتی ہیں لوگوں جہاں حسن بے نقاب ہو جائے نا، جہاں حسن بے نقاب ہو جائے وہاں درد نہیں ہوتا، جہاں درد ہو وہاں حسن نہیں ہوتا، اور جہاں حسن ہو وہاں درد نہیں ہوتا۔ انگلیوں کے کٹنے نے مجھے کربلا میں حسین کی استقامت سمجھ آتی۔ ارے آقا کریم نے کہا، حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، کتب حدیث میں آتا ہے کہ جب کربلا برپا ہوا، مصطفیٰ صبح فجر سے لے کر عصر تک کربلا کے میدان میں کھڑے رہے، آقا روحانی طور پہ کھڑے تھے۔ ارے تمہیں نظر آئے نہ آئے، آقا نے جو بدوحا کے مکھڑے سے واللیل کی زلفوں سے پردہ گرا دیا تھا، حسین مصطفیٰ کو تک رہے تھے، مصطفیٰ حسین کو تک رہے تھے۔ ارے حسین کی نظر بدوحا کے مکھڑے پر تھی، واللیل کی زلفوں پر تھی، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے نینن پر تھی۔ رب نے کہا ہوگا کہ حسین تو پریشان نہ ہونا، میں آج کربلا میں اپنے یار محبوب کو کھڑا کر دیتا ہوں، تو مصطفیٰ کو تکتے رہنا، مصطفیٰ تمہیں تکتا رہے گا۔ نہ علی اصغر کا درد ہوگا، نہ علی اکبر نہ علی اصغر کا درد ہوگا، نہ علی اکبر کا درد ہوگا۔ پتا ہے کربلا ایسے ہوتا ہے، بھائی یوسف کا حسن تو خیرات ہے، حسن مصطفیٰ کا وہ تو خیرات ہے۔ اور یاد رکھیں رب کعبہ کی قسم، حسن یوسف میں وہ قوت نہیں، وہ قوت نہیں کہ کوئی کربلا بپا ہو سکے، یہ قوت صرف چہرہ مصطفیٰ میں ہے کہ وہاں ایک کربلا بپا ہوا ہے۔ سنیں، یہ شہادت ہوتی ہے امام حسین کی۔ آپ چار ہستیوں کا کہ جلد میں، اور چار ہستیوں کی استعانت میں، اور چار ہستیوں کے رحمت میں جب صبح میدان کربلا نکلتے ہیں نا تو شیر ہو علی کا۔ میں نے اس بعض کتابوں میں پڑھا ہے جب آپ کی شہادت ہو گئی نا تو شہادت کے بعد بھی یزید آپ کے پاس آنے سے ڈرتے تھے۔ یزیدی وہ جانتے تھے یہ جو بے سر و سامانی کی حالت میں حسین پڑا ہے نا، اس کی سانس ٹوٹی ہے، اس کا وجود اسی طرح۔ اب وہاں یہاں میں آپ کو سیدہ زینب کا کردار کی جھلک دینا چاہتا ہوں، جو شہادت حسین کا پیغام بھی وہ کیا، یہ وہ لمحے ہیں جہاں میں اس وقت پہنچ گیا ہوں گفتگو میں، جہاں ہم نے دیکھنا ہے شہادت کا تذکرہ بڑی عظمت کا حامل ہے، شہادت کی بات بڑی عظمت کی حامل ہے، شہادت کا ذوق بڑے اعلیٰ مزاج کا حامل ہے۔ لیکن سوال صرف اتنا سا ہے کہ لوگوں ہم نے شہادت سے کیا سیکھا۔ میں سیدہ زینب کے سلام اللہ علیہا جب ساری شہادتیں ہو گئی نا تو سیدہ زینب نے خیمے سے چہرہ اقدس نکالا اور دیکھا کہ سیدنا امام حسین بے سر و سامانی کی حالت میں پڑے ہیں، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہیں، خون بہہ رہا ہے۔ آپ نے اتنا دیکھا تو مدینے کی طرف منہ کیا، بے صبر ہوئی۔ بتائیں مجھے زینب نے بے صبری کا مظاہرہ کیا؟ سیدہ زینب نے کسی کو کوئی تانا دیا؟ سیدہ زینب کی زبان اقدس سے ایک بھی جملہ نکلا کہ یہ ظلم ہم سے کیوں؟ آ جائیں ایک طرف کربلا رکھے اور ایک طرف اپنے گھر کے حالات دیکھیں
کہ جب ہمیں کوئی مصیبت پڑے تو ہم کہتے ہیں مولا تینوں ساڈا گھر ہی لبا سی، مولا تیرا اتنا ظلم، اللہ دا ظلم. ایسے جملے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ ہم فویلے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مولا یہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا، میں ہی مل گیا تھا تمہیں اس ظلم کے لیے. سیدہ میں آپ کی طہارت پہ قربان. سیدہ نے ہمیں سے دیکھا جو ظلم کے پہاڑ سیدہ پر گرے تھے، وہ یارو ان پہاڑوں میں سے تو ایک ذرہ بھی سہنے کی ہم میں ہمت نہیں. سیدہ زینب نے نا مدینے کی طرف منہ کیا، کہا یا محمدہ، یا محمدہ، اے میرے نانا، اے میرے پاپا، اے میرے جد کریم، اے میرے نانا کریم، اے مصطفیٰ، ذرا نگاہ محبت تو دیکھیں کہ آپ کی زینب کا عالم کیا ہے. کہا بھئی آگے آجائے، آپ کی زینب کا عالم کیا ہے. یا محمدہ، یا محمدہ. اس مشکل گھڑی میں سیدہ زینب نے کس کو پکارا؟ مصطفیٰ کو. عقیدہ کیا دیا، کربلا کا پیغام کیا دیا، شہادت حسین کا پیغام کیا دیا. پیغام یہ دیا لوگوں کڑے سے کڑا وقت بھی آ جائے نہ شکری نہ کیا کرو، اپنے باوضو ہو کے چہرے مصطفیٰ کی طرف کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. یا محمد، یا محمد صلی علیک اللہ. اے محمد، اے محمد، اللہ کا آپ پہ درود و سلام. ہمارا کچھ سما اور آسمان کے فرشتوں کا بھی آپ پر سلام ہو. واہ زینب، تو نے قیامت تک ہمیں دعوت پیغام شہادت کربلا دے دی کہ لوگوں مشکل وقت آئے نا تو کڑے سے کڑا وقت بھی آ جائے، مشکل پڑ جائے تو پھر مصطفیٰ کو پکارنے سے پہلے درود و سلام ضرور پڑھا جائے. درود و سلام سے بڑا نصاب کوئی نہیں. ہم پہ مصیبت آئے سب کچھ ہی بھول جاتے ہیں. زینب پہ آئی اور اتنی بڑی آئی کہ کسی دوسرے پہ نہیں آئی. اس حالت میں بھی کہتی ہے وَمَلَكُ السَّمَاءِ، اے مصطفیٰ، اے نانا جان، آپ پر رب کا درود و سلام، آپ پر فرشتوں کا درود و سلام. حاذا حسین بالورا. آقا ذرا دیکھیں یہ آپ کا حسین پڑا ہے. مزمل بالدماء. اس حسین نے آج نا کوئی سوتی کی چادر نہیں اوڑھی، کوئی کم ہاتھ و اطلس کے کمبل نہیں اوڑھے. مزمل بالدماء. آج دیکھیں حسین نے خون کی چادر اوڑھ رکھی. مقطع الاعضاء. حسین کا ایک ایک جوڑ کٹا ہوا ہے. یا محمدو، بناتوں کا سبایا وذریتوں کا مقتلا. حضور ذرا دیکھیں آپ کی وہ بیٹیاں کہ جن کو سورج تکے تو سورج اپنا منہ چھپا جائے. سورج میں اتنی جرت نہ ہو کہ آپ کی بیٹیوں کے ایک بال کو بھی دیکھے. یہاں بھی میں اختلاف کرتا ہوں. جو بعض دوست کہتے ہیں کہ یزیدیوں نے ان کے دوپٹے کھینچے، بال ننگے کیے. رب کعبہ کی قسم کسی یزیدی میں جرت نہیں ہے مصطفیٰ کی بیٹی کا بال ننگا کرے. کیوں؟ دلیل دیتا ہوں. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم، ان کی بیوی سارہ جب بادشاہ کی بارگاہ میں گئی نا تو بادشاہ نے دست درازی کرنا چاہی. ہاتھ آگے بڑھایا، رب نے اس کا ہاتھ شل کر دیا، پتھر کا کر دیا. اگر ابراہیم کی بیوی کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائے رب ہاتھ پتھر کا کر دے، اور ابراہیم کی بیٹی کی طرف کوئی بڑھائے تو رب خاموش کیسے بیٹھے؟ تو فرمایا وَذُرِّيَّتُكَ مَقْتَلًا. اور حضور دیکھیں آپ کی اولاد کٹی پڑی.
سامعین عزیز وقار، مجھے اتنا بتا دیں کہ کربلا امام حسین کربلا میں آئے کیوں آئے؟ اتنے مظالم کے بعد، اتنی زیادتیوں کے بعد، کوئی ایک مولوی، پیر، کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث مجھے بتا دے کہ حسین نے ساری زندگی کسی یزیدی کو بھی گالی کیوں جی؟ علماء کرام بیٹھے دی تھی کبھی گالی؟ نہیں. کبھی امام حسین نے کسی کا مال کھایا ہو؟ نہیں. کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو؟ او بھائی میرے، یہ تو وہ گھرانہ ہے جس نے شہادت حسین کا پیغام ہمیں دیا ہے کہ کربلا کی بات کرنے والوں، اگر تمہارا کردار کربلائی نہیں ہے تو تم کچھ بھی نہیں ہو. شہادت حسین سے پہلے اپنا کردار کربلائی بناؤ. آپ مردہ یزید کو گالیاں نکالیں اور زندہ یزیدوں کو ووٹ دیں. آپ کون سے کربلائی ہیں جی؟ ظالم کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، فاسق کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، فاجر کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، زانی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، شرابی کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، کسی کی ناجائز زمین آپ دبا کے بیٹھے ہوں، بوڑھے والدین کی بے ادبی آپ کرتے ہوں، کسی کا حق آپ کھا جائیں، یتیم کی پرورش کے چکر میں اس کا مال ناجائز آپ حرم کر جائیں اور آپ کہیں کہ آج میں نے کربلا سجایا ہے. ارے صحن میں کربلا سجانے سے پہلے اپنے کردار میں کربلا سجاؤ. جس کے وجود میں کربلا نہیں اترا اسے یہ ذوق کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. باتیں سن کے تو سارے گھروں میں چلے جاتے ہیں. آج رات ذکر حسین سنا ہے. سیدنا امام زین العابدین عبادتوں کا تاجور کربلا ہو گیا نا تو ایک یزیدی آیا اور البدایہ میں نہایا میں روایت ہے، دروازے پہ دستک دی نا، شام کا وقت تھا، امام محترم باہر نکلے، امام محترم باہر نکلے، اسے دیکھا، کہا مسافر ہوں رات رکھ لے. آپ نے کہا رہ لو. وجہ یزید بدبخت، تو نے دشمنی بھی کی تو کس سے کی؟ ایک دفعہ آ جاتا نا حسین کے پاس تو معاملہ کچھ اور. بدبخت نے دشمنی بھی کی تو اس سے کی جس کی دشمنی مصطفیٰ کی دشمنی ہے، مصطفیٰ کی دشمنی خدا کی دشمنی. دروازے میں دستک ہوئی، آپ آئے، کہنے لگا مسافر ہوں رات رہنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا اچھا رہ لو. کھانا دیا، بستر دیا، خدمت کی. اگلے دن اٹھ کے نکل گیا، آگے گیا، یاد آیا کہ میں تلوار بھول آیا ہوں. واپس آیا اور امام زین العابدین کو دیکھ کے کہتا ہے کہ امام صاحب حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے کہا او اللہ کے بندے، تجھے میں کل ہی پہچان گیا تھا، تو وہی ہے نا جس نے میرے بابا حسین کے دندان پہ چھڑی ماری تھی؟ تو کہا حضرت اس کے بعد یہ کردار؟ فرمایا جو تو نے کربلا میں کیا تھا وہ تیرا کردار ہے، جو میں نے کیا ہے وہ مرتضیٰ کا کردار ہے، وہ مصطفیٰ کا کردار ہے. آج کردار بناؤ مرتضیٰ والے، آج کردار بناؤ مصطفیٰ والے، آج کردار بنائے حسین والے. اور اگر آپ کا کردار ہی نہیں بنا ہے، میں نے کل کی خطاب میں بھی بات کی تھی کہ کتنے لوگ ہیں مجھے بتائیں، آج آپ بازار پہ نکلے تو بازار میں کتنے فیصد عورتیں خریداری کرتی ہیں اور کتنے فیصد مرد خریداری کرتے ہیں؟ بتائیں.
80% خواتین بازار میں 80%. میں نے کل اشارہ کیا تھا نا اس روایت کی طرف کہ جبریل امین آئے, ملک الموت آیا. شاہ عبداللہ احمد دہلوی مدارج میں لکھتے ہیں آ کے نا پہلے دن حضور کی بارگاہ میں آیا, حضور علیل تھے, دروازے پہ دستک دی, اندر سے آواز آئی کون ہے؟ آواز ملکہ جنت نے دی. ملکہ جنت فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ راضیہ مردیہ عرفہ اعلیٰ منزہ مزکہ معطرہ متخرہ منورہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا. کون فاطمہ؟ رب کہے گا حشر میں بطون عرش سے آواز آئے گی کہ لوگو غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم, اپنی گردنیں جھکا لو, اپنی نگاہیں نیچی کر لو, حتی تمر فاطمہ بنت محمد, اس لیے مستدرک کی روایت, اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے. میں آپ سے ایک سوال یہاں بڑا نازک سوال کرنا چاہتا ہوں. رب کہے گا گردنیں جھکا لو, نگاہیں نیچی کر لو, تو ایمان سے بتائیں نبی بھی شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ ہے فاطمہ کا تقدس. جس فاطمہ کے تقدس میں نبی کی نگاہیں نیچی کر لیں اور ملک الموت آئے اور آ کے کہے کہ فاطمہ پوچھے کون. اب ایک بڑا سادہ سا, یہ بات تو آپ نے کئی دفعہ سنی ہے نا کہ ملک الموت آئے اور واپس چلے گئے, ملک الموت آئے اور ایک نکتہ نہ سنا دوں آپ کو. سبحان اللہ. ملک الموت آئے تو ایسے ہی واپس نہیں گئے, دروازے پہ دستک ہوئی, ملکہ جنت نے پوچھا کون. میرا ایک ایسا سوال ہے جو آپ کے دل راضی کر دے گا. ملک الموت نے یہ جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں. کیوں نہیں؟ کیا فرشتے جھوٹ بولتے ہیں؟ وہ تو پاک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ملک الموت یہ جرت بھی نہیں کر سکا کہ اتنا کہہ دے کہ میں ملک الموت ہوں. کہتا ہے بدو ہوں, بدو ہوں. فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا اچھا اگر بدو ہو تو جاؤ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک ہے, جاؤ. وہ کون ہے کائنات میں جس میں جرت ہو کہ ملک الموت کو اس کے قدموں پہ موڑ دے؟ اقبال نے کہا تھا افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش, حاکی ہے مگر ہاتھ سے آزاد ہے مومن, جچتے نہیں اس کی نظر میں. وہ بڑا پیارا ذہن سے نکل گیا, پھر کبھی سنائیں گے. اقبال کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جس کی نگاہوں میں چڑیاں اور عقاب نہیں آتے. مومن وہ ہے کہ جو جملہ بولے تو ملک الموت کے قدم بھی روک دے. فاطمہ نے کہا کون؟ کہا جی بدو ہوں. جرت پڑی, آپ نے کہا جاؤ پھر بدو ہو, میرے بابا کے مزاج درست نہیں. دوسرا دن ہوا, پھر وہی سوال کون؟ کہتا بدو ہوں. آپ نے کہا جاؤ. چوتھا تیسرا دن کون؟ کہا بدو. کہا جاؤ. اب حضور بول پڑے. حضور نے فرمایا اے فاطمہ یہ بدو نہیں ہے جو 3 دن سے جسے تم بگا رہی ہو نا یہاں سے, یہ بدو نہیں ہے. یہ وہ ملک الموت ہے کہ بڑے سے بڑا کچ کلا بھی ہو نا, جس کے دروازے پہ آ جائے پھر واپس نہیں جاتا. اسے تو تیرے دوپٹے کی حیا مارتی ہے کہ اندر آنے کی جرت نہیں. جس
दरवाजा दरे तहारत पर और दरे तकद्दुस माप पर मलमल मलकुल मौत को पर मारने की जरूरत ना हो। लोगों उस दरवाजे को हया का पैकर फातिमा। तो बताएं मुझे हमारी बेटियों की सीरत में कहाँ है फातिमा? कि सिर्फ जलसों में आपने फातिमा का जिक्र करना है? बताएं हमारी बेटियां टाइल्स पहन के कॉलेजों में निकलती हैं, हमारी माँ बहनों के चाक नजर आते हैं, उनके जिस्म झलकते हैं। तो मुझे बताओ तुम्हें देख के फातिमा का तकद्दुस ज़हन में नहीं आता? किस शहादत की बात करते हो, किस किरदार की बात करते हो? लोगों अगर तुम में किरदार फातिमा नहीं है तो रब्बे काबा की कसम हम में कुछ भी नहीं। कि कायनात किरदार करबला से जिंदा है, ये कायनात किरदार करबला से जिंदा है। इकबाल ने कहा था पूछते क्या हो, पूछते क्या हो, पूछते क्या हो मज़्हबे इकबाल है। और ऐसा ना हो कि आप सुबह ढूंढने चल पड़े, पूरी बांगे दरा खंगाल डाले और सारे दीवान, आपको ये शेर कहीं से नहीं मिलना। जो शेर मैं आपको इकबाल का सुना रहा हूँ ना, ये ना हो सुबह ही आप सारे दीवान ज़रबे कलीम कबूरे अजम बांगे दरार मगाने हजाज और मसनवी मानवी और मसनवी पास से बायत कर सारी किताबें कंगाल डालें और सवेरे मुझ पे सुबह फतवा लगाया हो काजी साहब आपने कहाँ से सुना दिया था, मैं बता के जाऊँगा। इलामा इकबाल कहते हैं पूछते क्या हो मज़्हबे इकबाल, मैं गुनाहगार हूँ तराबी। ये शेर इलामा इकबाल की किताब है कुलियाते बाकियाते इकबाल, डॉक्टर साबर कलौरी उनका दीवान है, इकबाल अकेडमी लाहौर का छापा है, उसमें मेरे पास हवाला है। तो लोगों अगर आप पंचतनी हैं तो फिर किरदार भी पंचतनी बनाना होगा। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जिन दोस्तों ने